سمجھنے والوں، اسلام کے شہزادوں، اس عبارت پہ میرے پیارے ایک ہندوستان کا راجہ جس کو عطا رسول کہا جاتا ہے، جس کو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کہا جاتا ہے، جو راجستھان کی سرزمین پر اجمیر شریف کے علاقے میں میرے عطا رسول کا روضہ انور حاضر ہے، جس کی زیارت کرنے کے لیے قرب و جواہر سے تمام قوم و ملت کے مسلمان تشریف لاتے ہیں، جو عقیدت مند ہوتے ہیں وہی خواجہ کے دربار پہ جاتے ہیں اور اپنے خالی دامن کو لبریز بھر بھر کے لے کر آ جایا کرتے ہیں۔ برادران اسلام کے شہزادوں، جب ہندوستان کی سرزمین پر میرے اسلام کے جانے والوں، خواجہ کے ماننے والوں، جب اسی سرزمین پر میرے پیارے دین اسلام پھیلا ہوا نہیں تھا، کوئی نبی کا کلمہ پڑھنے والا نظر نہیں آتا تھا، کوئی قانون الہی کو چلانے والا نظر اس مقام پر نہیں نظر آتا تھا، تو خدا بند قدوس نے عطا رسول کو حکم دیا، اے خواجہ سرزمین ہند پر جاؤ اور جانے کے بعد علم دین مصطفیٰ پھیلانا شروع کر دو۔ جی لگا کر کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرات محترم خواجہ عطا رسول حکم پاتے ہی سرزمین ہندوستان، راجستھان کی سرزمین پہ تشریف لائے۔ آپ ڈگر ڈگر اور نگر نگر پھرتے نظر آ رہے ہیں، کسی راستے سے گزرتے ہیں تو کسی کے دروازے پر 786 یا بسم اللہ لکھا نظر نہیں آتا تھا، جس سے کہ آپ کو پتہ چل جائے، معلوم پڑے یہ مسلمان کا گھر ہے، یہ مومن کا گھر ہے، یہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے کا گھر ہے۔ اس طرح سے آپ پہچان نہیں پا رہے تھے۔ حضرات محترم آپ یوں ہی دیوانہ بار پھرتے نظر آ رہے تھے، مگر ایک دن کا واقعہ ہے، ایک دن کا قصہ ہے۔ عطا رسول ایک راہ سے گزر رہے تھے، ایک گلی سے گزر کر جا رہے تھے، میرے پیارے عزیز ایک پجاری اپنے ہاتھ میں ایک پانی کی لٹیا لے کر چل رہا تھا۔ آپ بھی پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی پجاری ایک ٹین کی گائے کے پاس پہنچا۔ سمجھ گئے گائے کو آپ؟ مجھے پتہ راجستھانی میں کیا گائے کہتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں گائے؟ ہاں سمجھتے ہیں۔ وہ پجاری پانی کی لٹیا اس گائے کے پاس رکھنے کے بعد پوجا کرنا شروع کرتا ہے۔ آج بھی یہ پوجا کیا کرتے ہیں، کل بھی پوجا کیا کرتے تھے۔ حضرات محترم میرے خواجہ غریب نواز نے اس ہی پجاری سے کہا، اے بابا یہ کتنا دودھ دیتی ہے، یہ کتنا دودھ دیتی ہے؟ تو پیارے پجاری کہتا ہے، اے بابا یہ ٹین کی گائے ہے، دودھ نہیں دیا کرتی ہے، بلکہ یہ ہمارا دھرم ہے، ہم اس کی پوجا کیا کرتے ہیں، ہم اس کی پوجا کیا کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، جشن غوث اعظم، جشن غوث اعظم، جشن غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آئیے فرما رہے ہیں، شدت سے جن کا انتظار تھا وہ خطیب رونق افروز ہے، اب تو چہل پہل کو بند کرو۔ جب ہم پڑھ رہے تھے تو آپ کو محسوس تھا کہ رسول پورہ کی اعلیٰ حضرت مسجد کا امام ہے، ان کو تو سنتے ہی رہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ سنتا رہتے ہوں گے ان کو تو، مگر قربان جاؤ اس عظمت خواجہ نے اس پجاری سے کہا کتنا دودھ دیتی ہے؟ پجاری کہتا ہے کہ بابا یہ دودھ نہیں دیتی، اس کی ہم پوجا کیا کرتے ہیں۔ تو عطا رسول نے فرمایا جب یہ دودھ نہیں دیتی تو پھر اس کی پوجا کس کام کی؟ فرمایا ہم تو یوں ہی برسوں سے اس کی پوجا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو میرے خواجہ نے فرمایا اے پجاری، اے گائے کو پوجنے والے، ٹین کی گائے کو پوجنے والے پجاری، میرے اسلام میرے عزیز میرے خواجہ نے کہا اے پجاری اگر یہ دودھ دے دے تو بول پجاری میرے نبی کا تو کلمہ پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ پھر پجاری کہتا ہے بابا تمہارے
تمہارا دماغ تو صحیح ہے؟ کہا میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ اگر یہ دودھ دیتے، اگر یہ دودھ دیتے تو بول، میرے نبی کا تجھے کلمہ پڑھنا ہوگا۔ حضرات محترم پجاری نے سوچا یہ ٹین کی گائے دودھ کیسے دے سکتی ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، میں آپ سے قول و قرار کرتا ہوں، اگر اس نے دودھ دے دیا تو میں محمد کا کلمہ پڑھ کر ایمان میں داخل ہو جاؤں گا۔ برادران اسلام، عطائے رسول خواجگان خواجہ ہندوستان نے اسی زبان کو چلایا اور اسی زبان سے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد یہی اپنا ہاتھ اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اسی ٹین والی گائے پہ پھیرنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ابھی میرے خواجہ نے ہاتھ کو پھیرا تھا، وہ گائے کبھی آگے کو ہلتی ہے تو کبھی پیچھے کو ہلتی ہے، کبھی دائیں کو ہلتی ہے تو کبھی بائیں کو ہلتی ہے، اس طرح سے ہلنا شروع کر دیا۔ پجاری یہ دیکھ کر حیرت میں پڑ جاتا ہے اور میرے خواجہ فرماتے ہیں اے پجاری یہ تو ایک لٹیا ہے، اگر گھر کے اندر جتنے برتن ہو سب کو لے کر آ جا، آج تیرے برتنوں کو کالی نہیں بلکہ دودھ سے لبریز کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرات یہ منظر دیکھنے کے بعد یہ پجاری خوش ہو جاتا ہے اور خوشی میں جھومتا ہوا گھر کے چھوٹے بڑے تمام برتنوں کو لے کر میرے خواجہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ عطائے رسول ہندوستان کے راجہ خواجہ اجمیری نے برتنوں کو لائن سے لگوایا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم زبان سے پڑھا اور انہیں ٹین والے تھنوں کو چھونا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور پہلے تو لٹیا لگا ہی دونوں ہاتھوں سے دونا شروع کر دیا، لٹیا کو دودھ سے لبریز بھر دیا۔ اب دوسرے برتن کو اٹھایا پھر بھر دیا، تیسرے کو اٹھایا پھر بھر دیا، حتیٰ کہ جتنے برتن تھے سارے کے سارے دودھ سے بھر دیے ہیں، کوئی بھی کالی نہیں ہوا۔ کچھ دیر میں برتن بھرے گئی ہوں گے، اتنے میں آمد و رفت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تم چلے میں چلا، یہ قاری قرآن مجمع لگ جاتا ہے، قبیلے کے لوگ آ جاتے ہیں، دوست و احباب آ جاتے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں کہ دودھ سے آج برتن بھرے نظر آ رہے ہیں، کبھی اس طرح سے دودھ ہم نے نہیں دیکھا جیسے کہ آج نظر آ رہا ہے۔ حضرات محترم برادران اسلام، یہی پجاری میرے خواجہ کی بارگاہ میں کہتا ہے اے نبی کے چاہنے والے، اے عاشقان رسول، اب دیر نہ کرو، کہیں تن سے روح نہ نکل جائے، دم نہ نکل جائے، اس لیے محمد کا کلمہ پڑھو اور مسلمان کرو۔ سبحان اللہ۔ میرے خواجگان کے ہاتھ پر اس پجاری نے بیعت کیا، اتنے میں گھر والے اور قبیلے کے لوگ آگے کو بڑھتے ہیں، اے بابا ہمیں بھی کلمہ پڑھا دو، ہمیں بھی کلمہ پڑھوا لو۔ حضرات محترم برادران اسلام، میرے ملت کے جوانوں محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ آگے کو بڑھ کے کہتے ہیں ہمیں بھی کلمہ پڑھوا دو۔ پجاری کہتا ہے اے لوگوں میں نے تو بابا سے وعدہ کیا تھا، اس لیے میں نے کلمہ پڑھا ہے، مگر تم کیوں اس لیے کلمہ پڑھتے ہو؟ تو گھر والے قبیلے خاندان کے لوگ کہتے ہیں اے پجاری تیری عقل ماری گئی ہے، اے پجاری تو پوجا کرتا کرتا بوڑھا ہو گیا، مگر تجھے پتہ نہیں چلا اور ایک نبی کے غلام کا یہ عالم ہے جو تجھے گائے سے دودھ دے کے تیرے برتنوں کو بھر دے۔ ہم نے گائے کو دودھ دے کے دودھ نہیں دیکھا ہے بلکہ ہم نے تو دودھ بھرا دیکھا ہے، اس لیے ہم نے انہیں نہیں بلکہ ہم نے تو انہیں دیکھا ہے جن کا یہ بھی کلمہ پڑھا، ہم نے ان کو نہیں بلکہ ہم نے تو مدینے کے تاجدار کو دیکھا ہے جو محمد کا کلمہ اس لیے پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہے سرزمین ہند، یہ ہے سرزمین راجستھان جس پہ میرے خواجہ کی حکومت ہے، جس پہ میرے خواجہ کی حکومت کا سکہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ آج کوئی بھی ماں کا لال اگر ہندوستان کی سرزمین پہ اگر بسنے کے بعد اگر کسی مسلمان کو اگر یہاں سے بھگانا چاہتا ہے تو پہلے بسائے ہوئے بھگایا جائے گا۔
گا تب جائیں گے۔ جب میرے پیارے جوگی جیفال سے کچھ نہیں ہوا تو انہوں یوگی اور مودی سے کیا ہوگا؟ اس لیے کہ یہ کوئی ایسے پیسے کا نہیں، یہ کوئی ایسے پیسے کا نہیں، بلکہ یہ تو عطا رسول کا بسایا ہوا ہے۔ اس لیے اسلام کے چاہنے والوں، جشن غوث الورا میں اپنی قربانی کو پیش کرنے والے زندہ دل مسلمانوں، بات دراصل پھر آگے کو یہی آئے گی۔ غوث الورا میں آنے والوں، میرے جشن غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ہلکی سی کرامت سی بات کر لو اور بات کو ختم کر لو۔ رمضان المبارک کا چاند فلک پر نظر آنے والا تھا، مگر بادلوں کے سبب میرے پیارے فلک پر چاند نظر نہیں آیا، لوگوں نے چاند نہیں دیکھا۔ اب صبح نمودار ہوتی ہے، صبح کا سویرا ہوتا ہے، لوگوں میں کش بکش ہو رہی ہے، کوئی کہتا ہے کہ روزہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہے، کوئی کہتا ہے روزہ کیسے کہ آپ نے چاند دیکھا ہے۔ یہی تذکیہ ہوتا رہا یہ تمام لوگ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت ام الخیر فاطمہ کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں، اے ام الخیر فاطمہ یہ پتا ہو کہ آج روزہ ہے یا نہیں ہے؟ تو حضرت ام الخیر فاطمہ فرماتی ہے، اے لوگوں آج روزہ ہے، آج روزہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں فاطمہ آج روزہ تو کہہ رہی ہو کہ تم نے چاند دیکھا ہے۔ فرمایا کہ میں نے چاند تو نہیں دیکھا، مگر صبح سے میرے چاند عبد القادر نے دودھ نہیں پیا ہے، مجھے معلوم ہے کہ آج روزہ ہے۔ جب رمضان کا چاند فلک پہ نظر آتا ہے تو میرا چاند عبد القادر روزے سے ہوتا ہے، ماں کی چھاتی کا دودھ نہیں پیتا ہے، اس لیے مجھے پتا چل گیا۔ تو یہ ہے میرے پیارے میرے غوث اعظم جو بچپن ہی میں یہ کرامت دکھا کے ثابت کر دیا کہ غوث اعظم متقی ہر آن میں، غوث اعظم متقی ہر آن میں، وہ چھوڑا ماں کا دودھ ماہ رمضان میں۔ یہ وہ غوث اعظم ہے، یہ وہ غوث اعظم ہے جس غوث اعظم نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے غوث اعظم کے جشن میں آنے والوں، جشن غوث اعظم کو منانے والوں، جب تک نماز نہیں کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ فرض ہے نماز، پہلے فرض ادا کیا جائے، پھر واجبات، پھر مستحبات ادا کیے جائے۔ اگر نماز نہیں پڑھو گے تو سمجھ لو خسارے میں جاؤ گے، نماز نہیں پڑھو گے گناہگار کہلاؤ گے، کیونکہ نماز پڑھنا فرض ہے، حج کرنا فرض ہے، زکات دینا اور میرے پیارے عزیز روزہ رکھنا۔ اگر تم ان کو کرتے رہو گے تو قبر کے عذاب سے محفوظ رہو گے، دنیا کی پریشانی سے محفوظ رہو گے، ورنہ یاد رکھو وہ دن دور نہیں ہے جو میرے دادا نے دیکھا ہے، پردادا نے دیکھا ہے، والد نے یا والدہ نے ابھی نہیں دیکھا، مگر بچیں گے نہیں، نہ تو بچا ہے نہ میں بچوں گا۔ کوئی ماں کا لال اس دن سے نہیں بچا جو حضرت اسرائیل کے چنگل میں نہ آئے۔ اس سے پہلے میرے پیارے اگر کوٹا کو جاتے ہو، آج جانا ہے تو کل سے تجاری ہوگی، شہر کوٹا کو جائیں گے، ڈریس کو دلوا کے پریس لگواؤ گے، خوشبو بھی کرو گے، صبح کو غسل بھی کرو گے، کس واسطے کہ شہر کو جا رہا ہوں، عمدہ شکل میں جانا چاہیے، اچھا لباس پہن کر چاہیے۔ ایک کوٹا شہر کے لیے اتنی شاندار تیاری، مگر شہر خاموشہ کو جب تجھے جانا ہے تو کون سی تیاری تیرے ساتھ ہے؟ وہاں کی تیاریاں روزہ ہے، وہاں کی تیاریاں نماز ہے، وہاں کی تیاریاں چھوٹوں پر شفقت کا ہاتھ اور بڑوں کی عزت کرنا ہے۔